This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکات رمضان کریم میں کہ اس حسین سیگمنٹ میں ہم اور آپ حاضر ہیں جس کا نام ہے شان مصطفیٰ۔ الحمدللہ آغاز اللہ کے مبارک نام سے ہوا اور الحمدللہ پھر نعت شریف پیش کی جاتی ہے اور پھر آپ آقا علیہ السلام کی مبارک حدیث، آقا علیہ السلام کی شان، چونکہ ہمارا ٹاپک شان مصطفیٰ ہے، آپ سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرفراز فرمائے اور ہمیں ہماری نسلوں کے اندر حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو داخل فرما دے۔ آئیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہو مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ وہ ابو بکر فاروق
کو سنبھالی ہے یہ سب ان کے دین مبین کے فقیر وہ فقیر ہو کہ اشرف وہ فقیر ہو کہ افسر وہ فقیر ہو کہ افسر وہ فقیر ہو کہ افسر شہ انبیاء وہ شہنشاہ مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے وہ ابو بکر و فاروق و عثمان ہے یہ سب ان کے دین مبین کے فقیر وہ فقیر ہو کہ افسر شہ انبیاء وہ شہنشاہ مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے بے سہاروں کو سینے سے لپٹا لیا جس نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا وہ فقیروں کے یاور شہ انبیاء وہ شہنشاہ مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے پہ موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandoor Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے نعت شریف سنی. آئیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت سنتے ہیں. نبی پاک صاحب قرآن صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہیں اور حاضر خدمت ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے کوئی قیامت کی تیاری کی ہے؟ اب صحابی رسول بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں اور یہ یاد رکھیے گا یہ عاجزی والے الفاظ جو بارگاہ رسالت میں پیش کیے جا رہے ہیں. صحابی کی شان تو حضور نے فرمائی میرا ایک صحابی اور تم میں سے کوئی ادنا شخص، میرا ایک صحابی جو ایک مٹھ جو تقسیم کرے راہ خدا میں اور تم میں سے کوئی ادنا شخص سونے کا پہاڑ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے تو میرے اس صحابی کی اس ثواب تک نہیں پہنچ سکتا. تو صحابی کا تو وہ مقام ہے. بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی خاص عمل تو نہیں، ہاں مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا اس کے ساتھ ہوگا،
آئیے ہم اپنی محبت کا معیار اس ذات کو بنائیں کہ جن کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کے بعد انسان دین دنیا آخرت میں سر بلند ہو جائے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عزت ملے گی۔ یاد رکھیے گا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرتا ہے، رب تعالیٰ اسے کمال والی عزت عطا فرماتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے دل میں اس محبت کو جو رب تعالیٰ نے بائے برت ہمارے دلوں میں داخل کر دی ہے، اس محبت کو بڑھانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے رہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم اور آپ حضور کی پیروی کریں گے، حضور سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے رہیں گے، اور اظہار میں سے ایک بڑی چیز یہ بھی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا بندہ کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو سنوارنا چاہتے ہیں اور ایک اچھی ڈگر پر لانا چاہتے ہیں، ایک اچھی راہ پر لانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر جو ہے وہ جنتی گھرانہ بن جائے، ایسا گھرانہ کہ ہم ہوں تب بھی جنتی ہو، ہم نہ ہو تو ہمارے لیے سبب بن جائے بخشش کا، مغفرت کا، کہ ہم ہوں تو دنیا میں نہ قبر میں ہوں، لیکن ایسی آرام والی اور سکون والی زندگی کو وہ قیامت تک جو سورج طلوع ہوگا اس سے پہلے تک، جسے کہا جاتا ہے عالم برزخ، اس زندگی میں ہم اور آپ چین سے جینا چاہتے ہیں، قبر میں آرام والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنی اولاد کو حضور کی محبت کا درس دیں، اپنے گھر والوں کو حضور کی محبت کا درس دیں۔ یاد رکھیے گا، حضور کی یہ محبت آپ کی زندگی کو، آپ زندگی میں موجود ہیں، زندہ ہیں، آپ کی زندگی کو حسین بنا دے گی۔ آپ قبر میں چلے جائیں گے، آپ کی قبر روشن ہو جائے گی۔ جب آپ آخرت کے سورج کو طلوع ہوتا ہوا دیکھیں گے، آخرت برپا ہوگی، تو آپ کی اخروی زندگی بھی، اس میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، اپنے بچوں کو حضور علیہ السلام کی سیرت کے واقعات سناتے رہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی آخر الزماں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسا غرق فرما دے، ایسی محبت ہمارے دلوں میں داخل ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسی محبت کو ہمارے دلوں میں داخل کر دے کہ پھر حضور کے بغیر چین نہ آئے، پھر حضور کے بغیر قرار نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہماری زندگی کو نور علی نور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandor Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکات رمضان کی نئی محفل کے ساتھ آپ کا میزبان الطاف ویانی ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ اور ناظرین، رمضان کے روح پرور ماحول میں اور روح پرور اجتماعات میں میں اور آپ یقینی طور پر کئی لوگوں کو سنتے ہیں، اور جس طرح کا ماحول ہم آس پاس کی ویسیلٹی میں، ہماری سوسائٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں،
خدا کرے کہ ایسا ہی ماحول، ایسا ہی امن و آشتی اور محبت کا اور عبادتوں سے بھرپور ماحول جو ہے وہ تا دیر قائم رہے، اور رمضان کے بعد ہم دیروں تک اسی ماحول میں اپنی زندگی کو بسر کریں، یہی ہم سب کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ آغاز ہو چکا ہے پروگرام کا، یقینی طور پر علامہ مفتی مدثر القادری صاحب ہر پروگرام کا آغاز اپنی پرسوز نعت کے ساتھ کرتے ہیں اور احادیث مبارکہ کے ساتھ۔ تو میں ایک بار پھر یقینی طور پہ میری اس نشست کے بھی مہمان ہوتے ہیں، تو میں ایک بار پھر مدثر القادری صاحب کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ ایک بار پھر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ضرور آپ سے بات بھی ہوتی رہے گی۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ناظرین، ہم نے کہا تھا کہ تجارت، انٹرپرینیورشپ یعنی کہ اسٹارٹ اپس جو نئے اور ینگ ہوں گے، کاروباری لوگ ہوں گے جو نئے نوجوان کاروبار کی طرف آنا چاہتے ہیں، اور کھیل اور اسپورٹس کے حوالے سے ہمارے شہر کراچی کو، وطن عزیز کی ان شخصیات سے آپ کی ملاقات رہیں گی۔ تو آج بھی ہمارے درمیان تجارت کے حوالے سے اور یقینی طور پر ان کا سماجی اور سیاسی قد بھی ہے، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب فیصل عبدالغفار صاحب۔ السلام علیکم فیصل بھائی، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے، اور یقینی طور پر تاجر کی حیثیت سے اور پھر تجارت کے ساتھ جب سیاست اور سماجی خدمت بھی جڑ جاتی ہے تو آپ ہمارے لیے یقین طور پر انتہائی معتبر ترین شخصیات ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے۔ آغاز آپ ہی سے کروں گا فیصل بھائی، کہ پہلے تجارت کی بات کرتے ہیں، اور تجارتی دنیا میں یقینی طور پر میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حالات کے اندر تجارت کے لیے جو ماحول ہے وہ اتنا سازگار نہیں ہے۔ یقینی طور پر زندگی کے بہت سارے مراحل میرے اور آپ کے سامنے گزر رہے ہیں، جس انداز سے موجودہ حالات میں ان حالات کی سیاسی پس منظر اور سماجی پس منظر میں بعد میں دیکھوں گا، تجارتی پس منظر مجھے بتائیے کہ اس مرتبہ جو موجودہ صورتحال ہے تجارت کی، میں جنرل تجارت کی بات کروں، یقینی طور پہ آپ گل پلازا سے وابستہ ہیں وہاں، اور امپورٹ سے وابستہ ہیں، امپورٹرز کی جو حالت اس دور میں ہوئی شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، سننے میں یہ آ رہا ہے۔ پہلے یہ بتائیے کہ تجارت کی موجودہ صورتحال جو ہے اس پر ایک تاجر کیا سوچ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو الطاف بھائی آپ کا شکریہ اور میمن نیوز کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا، میرے لیے بڑے باعث شرف کی بات ہے۔ تجارت کی جہاں تک آپ نے بات کی، پاکستان اپنے قیام سے لے کے آج تک مطلب سمجھ لیں نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ جی، کبھی بھی پاکستان کی ریزرو جو آج تقریباً $2.5-3 ارب رہ گئے، اتنا ریزرو آج تک پاکستان میں نہیں، یعنی ورسٹ کنڈیشن میں بھی اتنا ریزرو ہمارا ڈاؤن نہیں ہوا۔ اور تجارت یا امپورٹ کی جو بنیادی جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا وہ ریزروز ہیں۔ تو اس وقت جو ملک کی پوری کنڈیشن ہے، مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، امپورٹ سیکٹر ہے، ایون ایکسپورٹ سیکٹر ہے، جو اس وقت جو ابتر حالت ہے ملک کی معیشت کی، اور اس کی کچھ ملٹیپل فیکٹرز ہیں، اس کی وجہ سے پورے پاکستان میں اور خصوصاً جو ہب ہے ہمارا کراچی، تجارتی طور پہ چاہے ریٹیل کی مارکیٹس ہو، ہول سیل ہو، مینوفیکچر ہو، اس وقت ہر طبقہ پریشان ہے تجارت کے حوالے سے۔ بالکل۔ اور جو موجودہ حکومت ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو تقریباً 1 سال ہو گیا، لیکن کوئی کنسسٹنسی یا کوئی اسٹیبلٹی یا کوئی معاشی پالیسی حکومت کی طرف سے نظر نہیں آ رہی۔ ایک سوال، اتحاد، تاجروں کا اتحاد جو ہے وہ بڑی بڑی حکومتوں کو ہلا دیتا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے، میں ابھی عمادت کے ساتھ، کہ تاجر اب تک باہر نہیں نکلا۔ عام عوام نے کچھ کیا، کچھ سیاسی طور پر ہوا، کچھ سماجی تنظیموں نے اس پر احتجاج کیا، لیکن کلیکٹیولی تاجر جو ہے وہ اب تک باقاعدہ جسے ایک فورس کی صورت میں جو ہے کہا جائے کہ وہ اس مہنگائی کے خلاف، یعنی کہ اتنا ظلم ہوا امپورٹرز پر کہ کنٹینرز کا ڈھیر لگ گیا پورٹس پر، کہا یہ جانے لگا، اور ان کنٹینرز کو چھڑانے کے لیے، ایل سیز کو چھڑانے کے لیے ہمارے پاس فنڈ نہیں تھے۔ اس کنڈیشن میں لانے کے باوجود بھی تاجروں کا اتحاد ایک زمانے میں کراچی سے لے کے خیبر تک اور پھر پنجاب اور کے پی کے، مطلب ہر جگہ سے جو ہے نا تاجر اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ تاجروں کو مختلف ٹولیوں میں ایک خاص مقصد کے تحت پچھلے چند سالوں میں توڑ دیا گیا تاکہ ان کی آواز جو ہے وہ یکمشت اور ایک آواز ثابت نہ ہو؟ نہیں، یہ آپ کی بات کو میں اون کروں گا کہ ڈیوائیڈ رول والی پالیسی جو دنیا میں ہوتی ہے، پاکستان میں بھی ہوتی ہے، تو ٹریڈ انسٹیٹیوشنز جتنی بھی ہیں، تجارتی تنظیمیں جتنی ہیں، وہاں پر بھی یہ کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن الحمدللہ میرا تعلق آل سٹی تاجر اتحاد سے ہے، شرجیل کوپلانی کے ساتھ میں ہوتا ہوں، تو اس فورم کو لے کر تاجروں کی جو بھی ایشوز ہیں امپورٹ کے حوالے سے یا کسٹم ڈیوٹیز ہیں، چاہے ایف بی آر کے ایشوز ہوں، تو پورے کراچی کے لیول پہ پورے پاکستان میں کئی مرتبہ کانفرنسز بھی کی ہیں، احتجاج بھی ہوا ہے، اور اس مسئلوں کو حل بھی کیا گیا ہے الحمدللہ، اور ایوان اقتدار تک ان کی آواز کو، ہمارے تاجروں کی آواز کو پہنچایا گیا ہے۔ لیکن ابھی بھی مزید ضرورت ہے کہ ہم سب مل کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں اور ایک ایجنڈے پہ جمع ہو جائیں، کراچی کے تاجر اور پاکستان کے تاجر، کہ بھائی نہیں، اپنی اپنی معیشت کے لیے سیاست الگ ہے، سیاسی وابستگی الگ ہے، معیشت کے لیے ہم نے جو ہے نا ایک پیج پہ ہو کے سب نے مل کے کام کرنا ہے، اس کی ابھی بھی ضرورت ہے۔ بالکل ضرورت ہے، اور یہ ضرورت ختم نہیں ہوتی ناظرین۔ لیکن
تاجر تنظیموں کی نمائندہ پلیٹ فارم، جس سے ہم کراچی کے تاجروں کی بات کریں تو کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ حکومتیں ہلا سکتا ہے. کراچی ہب ہے. میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ صنعت کا پہیہ یا ملک کی معیشت کا پہیہ کراچی چلتا ہے تو وہ چلتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، دنیا کہتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی چیمبر آف کامرس کا جو رول ہونا چاہیے تھا اس موقع پر، کیا اس نے اپنا رول ایمانداری یا انتہائی جو اسے کرنا چاہیے تھا وہی کیا، یا غالباً مجھے نہ میں بھی ایک تاجر ہوں، ایک چھوٹے تاجر کی حیثیت سے مجھے ایسا اندازہ ہوا کہ شاید کراچی چیمبر آف کامرس اپنی وہ ذمہ داری جو ان حالات میں ادا کرنی چاہیے تھی اس پر 100% کم از کم یا 90% بھی ادا نہیں کر پایا. کراچی چیمبر آف کامرس کی جہاں تک بات کریں گے، کہیں نہ کہیں دیکھیں سب میں کمیاں انسٹیٹیوشنس میں رہ گئی ہیں. تاجر تنظیموں میں بھی کہیں کمیاں ہوں گی، جو بڑے لیول کے فورمز ہیں اس میں بھی کمیاں ہیں. ایک آپ کی بات کو میں اس طرح سے لوں گا کہ کراچی چیمبر آف کامرس ہے یا اس طرح کے جتنے اور انسٹیٹیوشنز ہیں جو وفاق سے ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں، اس میں چھوٹے تاجروں کی نمائندگی کو جب آپ بڑھائیں گے نا، تو یہ جو آپ چیز کہہ رہے ہیں کہ وہ چونکہ بیسک اس وقت جو ہے ایکسپورٹر، کراچی چیمبر آف کامرس میں زیادہ تر ایکسپورٹرز ہیں یا بڑے مینوفیکچررز ہیں. جب تک چھوٹے تاجروں کو اس لیول میں نمائندگی نہیں ملے گی اس وقت تک جو ہے پورے کلیکٹیولی تاجروں کے جو مسائل ہیں وہ آگے تک نہیں جا سکتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کرٹیسائز ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جو ہے سب اپنے اس میں کیپیسٹی میں رہ کر کرنے کی کوشش کریں گے اور ہر کوئی کوشش کر رہا ہے اس وقت. تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آگے جا کے سب مل کر ایک پلیٹ فارم کے تحت جو ہے چاہے چیمبر آف کامرس ہو یا دوسری تاجر تنظیمیں مل کے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا حل نکالیں گی اور آگے پاکستان کے پرسپیکٹو کے لیے کام کریں گے. یقینی طور پر یہ بڑی اہم ترین ضرورت ہوگی کہ ہمیں کسی پر بھی نکتہ چینی یا انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی جانب ضرور دیکھنا ہوگا. کہا یہ جاتا ہے کہ ایک انگلی جب آپ کسی پر اٹھاتے ہیں تو باقی 3 یا 4 انگلیاں آپ کی طرف بھی آ رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں اپنے گریبان میں خود جھانکنا ہوگا کہ آیا ہم نے اپنی وہ ذمہ داری جو ہماری معاشی ذمہ داری ہے، وہ ہماری سماجی ذمہ داری ہے، یا ہماری اخلاقی یا دینی ذمہ داریاں ہیں، ان کو ہم نے کہاں تک ادا کرنے کی کوشش کی ہے. علامہ صاحب، کہا یہ جائے کہ جس قسم کے ماحول سے اور حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں تعلق جو ہے، اگر میں تجارت کی کوئی لے کے ساتھ چلوں، کہیں نہ کہیں تعلق جو ہے ہماری اپنی ذات سے بھی ہے. ہم نے بھی اتنی غلطیاں اور لغزشیں کی ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ جو قوم جو ہے وہ ناپ تول میں حساب برابر نہیں رکھتی، اس کے لیے بھی دین نے اور بڑی سزائیں مقرر کی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ تجارتی طور پر اور اخلاقی طور پر ہم نے شاید مسٹیکس کی ہیں، وہ غلطیاں کی ہیں؟ ذرا یہ بتائیے کہ ناپ تول اور تجارتی طور پر اپنے آپ کو خسارے سے بچانے کے لیے کسی کو خسارے میں ڈال دینا، کیا کہتا ہے دین اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے دین نے ہمیں جس بات کی طرف مائل کیا نا، وہ یہ اہم بات ہے کہ بندہ اپنا محاسبہ کرے. فرمایا گیا کہ جو آخرت کے بارے میں لمحہ بھر سوچے اس کو 60 سال کی عبادت کا ثواب ہے. یعنی آخرت کے بارے میں سے مراد یہ نہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا نہیں، یہ صرف یہ نہیں میں نماز پڑھتا ہوں یا نہیں، میرے بولنے سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوتی، میں ناپ تول میں جو ہے نا انصاف برتتا ہوں یا نہیں برتتا، میرے بولنے سے یا میرے کاروباری معاملات کے لین دین میں کیا انصاف برقرار ہے. اس چیز کے سوچنے کو 60 سال کی عبادت کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا. اور پھر اس محاسبے کا جو نا محاسبے کی وجہ سے انسان بیلنس کو اختیار کر لیتا ہے، بیلنس کی طرف چلا جاتا ہے. یاد رکھیے گا کہ جس انسان کے اندر محاسبے والی مینجمنٹ نہیں ہے نا، یعنی محاسبے کا جذبہ نہیں ہے، تو پھر اس کی لائف تتر بتر ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی لائف جو ہے نا اپنے مقام پر نہیں ہے. یاد رکھیے گا جب بھی انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے تو پھر اس کے اندر جدت آتی ہے، تبدیلی آتی ہے. پھر وہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ میرا آج میں اپنا محاسبہ کر رہا ہوں، چونکہ اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے، کل میری آنکھیں بند ہو جائیں گی تو جو محاسبہ میں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مجھے معاف فرما دے، ورنہ وہ حساب لینے پر آئے گا نا تو کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا. یاد رکھیے گا قیامت کے دن اپنی نیکی کے لیے بندہ ترس رہا ہوگا، یہاں تک کہ ماں سے کہے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دو میں جنت میں چلا جاؤں گا، باپ سے کہے گا میں نیکی دے دو. اس کے برعکس وہ تاجر یا وہ کاروباری معاملات میں جس میں اس نے غفلت کی ہوگی، یا دنیاوی یا دینی کسی بھی معاملے میں اس نے غفلت کی ہوگی، جھوٹ کہا ہوگا، یہاں تک کہ کسی کا دل بھی دکھایا ہوگا، تو اس کے برعکس اسے اپنی نیکی اپنے نامہ اعمال سے اس کے نامہ اعمال میں داخل کروانی پڑے گی جس کا دل دکھایا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا یعنی کہ بچ نہیں پائے گا، بچنے کو کوئی صورت نہیں ہے. اور پھر یہ یاد رکھیے گا اللہ کا فیصلہ جو ہے نا صرف آخر تک محیط نہیں ہے. کسی کے ساتھ آپ برا کرو گے تو پھر دنیا ہے گول،
گھوم کے آپ نے گھوم چکر پر، آنا ہے۔ جی ہاں، آپ اگر کسی کا برا چاہیں گے تو آپ کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں برا ہوگا، اور اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کے لیے بھی اچھا ہونے کا سبب پیدا ہو جائے گا۔ سر ناپ تول میں کمی بیشی پر قومیں تباہ ہوئی، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس موجودہ زندگی اور جس دور سے میں اور آپ اب گزر رہے ہیں، اور جو حالات میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، کہ شاید ہماری وہ دینی حوالے سے وہ ہماری کم علمی جو ہے وہ ہمیں آڑے آ رہی ہے، اور آج ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تجارت گاہوں میں آنے نہیں دیا کرتے تو ان لوگوں کو جن کے پاس تجارت کا علم نہ تھا، فرمایا کہ ان لوگوں کو جو ہم سے تجارت کرے اور ان کے پاس تجارت کا علم نہ تو اس کو درے مارے جائیں۔ یعنی اتنا سخت قانون، اگر کچھ قانون ہمارا اس اعتبار سے بھی نافذ ہو جائے نا تو یقین جانے بڑے معاملہ۔ اب آپ دیکھیں نا، عرب کی کنٹریز میں چوری کرنے پر ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، اس سے بڑا جرم ہو تو جمعے کے دن باقاعدہ گردن دھر سے اڑک کر دی جاتی ہے۔ تو اگر یہ چیزیں ہو جائیں گی، قوانین سخت ہوں، قوانین سخت اور اس پہ عمل درآمد اس بھی پر ہونا عمل ہو، یقین جانے چوریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناپ تول میں تو اتنا سخت وعیدیں، احادیث کریمہ کو اگر ہم اور آپ پڑھیں تو اتنی سخت وعیدیں ہیں کہ اگر ناپ تول کی وجہ سے جو ہے نا بندہ، باقی اعمال تو سارے معاملات تو اللہ کے بارگاہ میں جواب دینے ہی ہے، لیکن ناپ تول کی وجہ سے ہی بندہ جو ہے نا جہنم میں چلا جائے گا۔ یعنی اتنا امت مسلمہ کا خیال کیا گیا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ بندے جو ہے نا یہ میرا کنبہ ہے، ان میں سے آپ کسی کا بھی اگر دل دکھاؤ گے، کسی کے ساتھ ناجائز کرو گے تو پھر میری بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یار وہ کر رہا ہے، اور یہ چونکہ ناپ تول میں کمی بیشی کرنا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی کی دلیل ہے کہ یار بچ بھی رہا ہے، فٹافٹ پیسے والے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس میں جو ہے نا کیا نام ہے، دیکھیں فٹافٹ تو ہو رہے ہیں پیسے والے، شارٹ ٹرم میں تو بہت اچھا ہے، شارٹ ٹائم میں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا حساب بڑا سخت ہے، سخت ترین حساب اللہ ہوگا۔ تعالیٰ سے ہمیں معافی بھی مانگنی چاہیے، اور پھر ساتھ ہی علم ضرور حاصل کریں تاکہ جو ہے نا آپ کے علم میں جدت آئے، اور علم جو ہے نا وہ اللہ کے خوف کو پیدا کرتا ہے۔ کیا بات۔ اس سے پہلے کہ وقفے کے لیے میں کہا جا رہا ہے، اسی سوال کو میں تھوڑا سا آپ کی طرف بھی لاؤں گا، کیونکہ تجارت آپ کا پیشہ ہے، اور نبیوں کا جو کام ہے تجارت، حضور نے بھی تجارت کی۔ جی ہاں بالکل، نبیوں نے بھی تجارت کی، حضور کی بھی تجارت کی، یہ نبیوں والا پیشہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک پیسے کی دوڑ جو ہے، میں ضرور چاہوں گا آپ سماجی اور تجارتی دونوں بنیادوں پر جو ایک دوڑ لگ گئی ہے ہمارے درمیان، کہ جس نے زیادہ پیسہ کما لیا شاید وہ زیادہ اچھا اور قابل تجارت تاجر ہے، اور شاید جس نے بنسبت اس کے اپنے آپ کو ایک خاص ڈگر پر رکھا، اور خاص ڈگر پر یعنی کہ اپنے آپ کو مارکیٹ میں اپنے اور تجارتی دنیا میں اپنا نام تو بنائے رکھا، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ کاروباری طور پر یا پیسے کمانے کے طور پر وہ اتنا قابل نہ ہوا ہو، یا اتنا زیادہ نہ ہوا ہو جو آج کل کے نئے بچے کما لیتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں پیسے کی اس دوڑ نے بھی تھوڑا سا تجارتی سسٹم کو ڈسٹرب کیا ہے؟ جی بالکل، اس وقت جو ہمارے معاشرے میں عموماً پوری دنیا میں اور خاص کر ہمارے معاشرے میں ایک دوڑ جو لگی ہوئی ہے اسٹیٹس کو کی، فیشن کی، ایک مطلب ایک سمبل بن گیا ہے کہ بھائی گاڑی تو یہ والی رکھنی ہے، موبائل یہ والا لینا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب یہ سارے لوازمات کو آپ نے پورا کرنا ہے تو پھر آپ نے پیسے کی دوڑ میں تو پڑنا ہی ہے لازمی، ٹھیک ہے نا، اور وہیں سے سارے خرابی اور سارے معاملات شروع ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تجارت کرنا تو نبیوں والے کام ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور چاہے وہ نبیوں نے لوہے کی کام بھی کیے ہیں اور مویشی بانی بھی کیے ہیں، بالکل حلال رزق کمانا تو صحیح ہے اور اس میں ترقی کرنا بھی جائز ہے، لیکن ساتھ ساتھ انسان اگر اپنی معاشرتی جو ذمہ داریاں ہیں ہماری، جس طرح سے اگر تجارت اگر ہم کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اندر ہم زکوٰۃ کے پہلو کو ہی لے کر اگر ہم پوری طریقے سے اس کو فلفل کر دینا تو آپ سمجھ لیں ایک کامیاب تاجر ہے۔ بالکل، میری نظر میں وہ ایک کامیاب تاجر ہے جو اپنی زکوٰۃ کو جو ہے پوری طریقے سے فلفل کرتا ہے اور اس کے سارے لوازمات کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ رمضان کے مہینے کے حوالے سے میں اس پروگرام کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں میسج کہ زکوٰۃ تاجروں کو اس جگہ دینی چاہیے کہ ہم نے ایک بندے کو اور مزید تاجر بنانا ہے، کسی کو آپ نے فقیر نہیں بنانا ہے، یا کسی کو آپ نے اپنا ایسا نہیں بنا دینا کہ آپ کے در پہ وہ ہر مہینے آ کے ہو، اس کو آپ ایسا سسٹمیٹکلی بنا لیں کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے، ایک تاجر بن جائے۔ مچھلی پکڑنا نہیں، ہاں، مچھلی پکڑ کر دینا نہیں بلکہ مچھلی پکڑنا سکھا۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات، کیوں کیا ایک حکایت ہے اس بات کے اندر۔ اگر آپ تھوڑا سا سوچیں اس بات میں کہ اگر ایک تاجر دوسرا تاجر کھڑا کر رہا ہو اپنی زکوٰۃ سے
تو وہ نہ صرف یہ کہ پیسے کے ذریعے اس کی مدد کر رہا ہوگا بلکہ اپنے تجربے کے ذریعے بھی اس کو کھڑا کر سکتا ہے. دو چیزیں ایک ساتھ, جسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ اسے علم ہونا چاہیے, تو وہ علم بھی دے سکتا ہے اور دولت بھی دے رہا ہے اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے. اسی طریقے سے کوئی تعلیم یافتہ شخص اپنی زکوٰۃ ایک تعلیم کے اوپر خرچ کرے, اور نہ صرف یہ کہ اس کی تعلیمی فیس اخراجات کو پورا کرے بلکہ اپنا تعلیمی ایکسپیرینس جو ہے وہ بھی اسے دیتا رہے. اگر تمام لوگ اپنے اپنے سیکٹرز کو اسی انداز میں لے کے چلیں گے تو معاشرہ کہاں جا کے دیکھ رہا ہوگا. صرف یہ سوچ ہی ہمارے دل کو بہت بڑا کر دیتی ہے. محترم فیصل عبدالغفار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یقینی طور پر ان کے ایک سیکٹر پر تجارت پر بات ہوئی, سماجی اور سیاسی پورٹ فولیو بھی ان کا ابھی باقی ہے جس پر وقفے کے بعد بات ہوگی. مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں برکات رمضان میں. کراچی کی سب سے بڑی اور ڈیولپڈ سوسائٹی بحریہ ٹاؤن کراچی کی شہرک جنا ایونیو مین انٹرنس سے بمشکل 1 منٹ کے فاصلے پر ایک ماڈرن فائنینشیل سینٹر کاسموس بزنس ٹاور, گراؤنڈ پلس 15 فلورز پر مشتمل ایک سٹائلش گلاس آرکیٹیکچر, گلاس وال سے بحریہ ٹاؤن کی دلکش ویوز کاسموس بزنس ٹاور کے آفس کو اور بھی اٹریکٹیو بناتے ہیں. کاسموس بزنس ٹاور میں انویسٹمنٹ یا دیگر تفصیلات کے لیے رابطہ کریں. کاسموس ریئلٹر. آپ کی زکوٰۃ ان تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے ہے امید زندگی. آئیں اس ماہ رمضان میں بڑھ چڑھ کر اپنی زکوٰۃ ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کو دیں. مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ اور دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے. جزاک اللہ خیر. خوش آمدید دوبارہ سے برکات رمضان کی اس دوسری نشست میں, دوسری اور آخری نشست میں. اور بات ہو رہی تھی فیصل عبدالغفار صاحب سے ان کی تجارتی پس منظر کے حوالے سے, اور یقینی طور پر بڑی خوبصورت باتیں کی. اور وقفے کے جانے سے پہلے جو بات کو میں دوبارہ سے دہرا دوں کہ اپنے اپنے شعبے کے لوگوں میں سے دیکھیں, کچھ کمزور لوگوں کو اٹھائیں, اپنے پیروں پر کھڑا کریں. نہ صرف یہ کہ پیسے اور فائنینس کے ذریعے بلکہ اپنے تجربے سے بھی اس کو اس لحاظ سے اتنا مضبوط کیجیے کہ آنے والے دنوں اور مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے وہ شخص قابل ہو جائے. فیصل صاحب, آپ کا ایک سماجی اور پولیٹیکل سیاسی پس منظر بھی ہے آپ کی زندگی کا. کیا وجہ ہے پہلے, کیونکہ آپ کا ذاتی تعلق جو ہے وہ میمن کمیونٹی سے ہے, میں سماجیات میں, سماجی شعبے میں, سماجی خدمات میں اگر میمن کمیونٹی سے بڑھ کر کوئی اور کمیونٹی ہے تو وہ سامنے آ جائے. یقینی طور پہ یہ کہا جاتا ہے اور اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے. تمام شہر کراچی میں, وطن عزیز میں بسنے والی تمام ہی دیگر برادریاں جو ہے میمن برادری کی سماجی خدمات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں. اور کراچی کے کسی اسکول, مدرسے,
دارالعلوم میں چلے جائیے یا آپ سماجی خدمات کے جو ادارے ہیں وہاں دیکھ لیجئے، بہت بڑا کردار خود اپنے میمن کمیونٹی کے نام سے جو بہت سارے ادارے ہیں۔ لیکن سیاست کی جہاں بات کرتے ہیں ہم، تو شجر ممنوعہ سا تھا اب سے کچھ عرصہ پہلے تک، نو ڈاؤٹ کہ کچھ لوگ آنا شروع ہوئے اب سے کچھ عرصہ پہلے، لیکن ہے وہ بھی اکا دکا۔ جتنی معیشت میں ہمارا کنٹریبیوشن ہے، سیاست میں ہمارا کنٹریبیوشن اس سے کئی گنا کم ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہم نے کیوں سیاست کو شجر ممنوعہ سمجھا؟ یہ ملک کی خدمت ہے، اور جب ملک کی خدمت میں آپ سیاست میں میرا خیال ہے کسی اچھے لوگوں کے ساتھ یا کسی اچھے لوگوں کے ہاتھ پکڑ لیں یا ان کو اس قابل بنا دیں تو شاید سماجیات کی تو بنیاد بڑی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تو ریاست کے کام ہوتے ہیں کرنا، جو کہ میں اور آپ نے عبوری دور میں کر رہے ہیں سماجیات کے حوالے سے۔ کیسے دیکھتے ہیں سیاست میں نہ ہونے کی وجہ اور میمن کمیونٹی؟ دیکھیں اس کی ایک وجہ ہے، میں ایک جو ہمارے میمن اور اسپیشلی سارے یوتھ، دوسری کمیونٹی کی بھی اور اسپیشلی میمن کے یوتھ، میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو اچھے کہلاتے ہیں، جو پڑھے لکھے خاندان کے کہلاتے ہیں، اچھے ماں باپ کے بچے کہلاتے ہیں، کہ وہ خود سیاست بہت بری چیز ہے، سیاست میں نہیں آنا چاہیے اس میں۔ تو جب آپ سیاست کو بری چیز کہو گے تو بھائی اس کے اندر برے لوگ بھی ہوں گے نا، اس میں ہمارے جیسے اچھے لوگ تو آ ہی نہیں سکتے، جی جی، کیونکہ ایک پولیٹیشین ہی آپ کو بجلی پولیٹیشین سے چاہیے، ایف آئی آر آپ نے پولیٹیشین سے کٹوانی ہے، گیس آپ نے پولیٹیشین سے لینی ہے، روڈ آپ نے پولیٹیشین سے بنوانے ہیں، انفراسٹرکچر آپ نے پولیٹیشین سے بنانا ہے، اور جس جگہ سے یہ بننا ہے وہ اس جگہ میں آپ جانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ بہت بری چیز ہے۔ جی، تو اس وقت تک جب تک ہم اپنے ذہنوں سے یہ نہیں نکالیں گے کہ پولیٹکس یا سیاست ایک بری چیز ہے، اس وقت تک جو ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں اچھا ہی آ سکے۔ لیکن یہ ہمارے معاشرے سے ہی نکل کے لوگ جو ہے آگے ایوانوں میں اور جاتے ہیں، اور جب ینگسٹر جائے گا، کیوں نہیں ایک آئی بی ایم کا پڑھا ہوا بچہ یا اقرا یونیورسٹی کا پڑھا ہوا بچہ پولیٹیشین کیوں نہیں بن سکتا جب وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے؟ تو یہ بھی ایک ایسا پروفیشن جو ہے، ملک چلانا ایک پروفیشن ہے بالکل۔ اس میں بھی ہمارے اور میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ سوچ ہے کہ پاکستان بنایا بھی میمنوں نے، ٹھیک ہے نا، وہ سر آدم جی کا وہ چیک، جی ہاں، ٹھیک ہے نا، وہ پائنیئر تھا، اور اس وقت جو پاکستان کی نازک حالت ہے، پاکستان کو بچائے گا اور چلائے گا بھی میمن۔ اچھا، اب ایک بہت سارے آپشنس، ایک بندہ، میں آپ کی بات کرتا ہوں، جب سیاست میں قدم کم و بیش 2010 کے قریب آپ نے ڈیپلی سوچنا شروع کیا کہ آپ کو کچھ سیاست کے ذریعے بھی خدمت کا جذبہ اپنے اندر، سماجیات میں اور سماجی خدمت کے حوالے سے تو آپ کا بہت پرانا پورٹ فولیو ہے۔ کیوں پاکستان تحریک انصاف؟ میں اگر یہ سوال کروں، بہت ساری تنظیمیں تھیں جو اس وقت کام کر رہی تھیں، شاید عروج پر تھیں اس وقت، جس وقت آپ نے پی ٹی آئی کو دیکھنا یا اس کے ساتھ کام کرنا، اس وقت اور بہت ساری کمیونٹیز جو ہیں، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ عروج پر تھیں۔ کیوں آپ نے پی ٹی آئی کو ایک مشکل وقت میں چنا؟ الحمدللہ، نو ڈاؤٹ اس کے بعد تو آپ کی پارٹی نے بڑا اچھے لیول پر کام بھی کیا۔ آج کل تھوڑی سی مشکلات ضرور ہیں۔ میں کیوں فیصل عبدالغفار جو ہے پی ٹی آئی کو چنتا ہے؟ دیکھیں، سیاست جو ہے نا، اگر آپ سیاست کو عبادت اگر سمجھ کے کریں یا ایک ویژن لے کے کریں، جی، تو پھر ویژن کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ عروج پہ کون ہے اور زوال پہ کون ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیا بات، ہمیں اپنا ویژن دیکھنا ہے کہ یار میں اس پارٹی کے ساتھ فزیکلی کمفرٹیبل ہوں، میرے خیالات سے ملتی جلتی ہے، اس کا ویژن ملک کو چلانے کے لیے۔ تو میں جب یہ دیکھتا تھا عمران خان صاحب کو مختلف ویڈیوز میں اور ان کے ویژن سنتا تھا، تو وہ ہم یوتھ ینگسٹرز اور جب دیکھتے تھے اس ٹائم پہ، تو ہمیں لگتا تھا کہ یار یہ ویژن واقعی میں ہے کہ جو ملک کو آگے لے جا سکتا ہے۔ جی، تو ضروری نہیں ہے کہ جو اس وقت عروج پہ ہو وہ صحیح ہو، بعض ٹائم جو نیچے ہوتا ہے وہ بھی، ان کی بھی پالیسی آپ کو فالو کرنی پڑتی ہے، اور ویژن کو ہم نے ویژن کو دیکھنا ہے، عروج و زوال کو نہیں دیکھنا ہے۔ تو اس ویژن کو دیکھ کر میں پھر پی ٹی آئی کی طرف اور آف دی ریکارڈ ہماری بات بھی ہو رہی تھی کہ عروج و زوال اگر ہم آج کے میڈیا کے دور پہ دیکھیں تو یہ عروج و زوال کسی کو بھی مل سکتا ہے، اور میڈیا جو ہے جس انداز سے کام کرتا ہے اس میں جس کو چاہے ہیرو، جس کو چاہے زیرو بنا دے۔ آپ سمجھتے ہیں میری اس بات سے؟ آج کا دور جو ہے وہ 5th جنریشن وار کا دور ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج کے دور میں میڈیا ہی جو ہے وہ ہیرو بناتا ہے، میڈیا ہی زیرو بناتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کل میڈیا کو کس کو لانچ کرنا ہے اور کس طرح سے لانچ کرنا ہے، ڈیلی اس کو میڈیا میں دکھانا ہے۔ میڈیا ہی ایکچولی جو ہے نا کسی بھی لیڈر کا نیریٹو بنا رہا ہے، جو آج کل کا دور پوری دنیا میں اور اسپیشلی پاکستان میں اور جو چل رہا ہے۔ تو لیکن اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان، جیسے ہم نے الیکشن ابھی لڑ لیا، الیکشن ختم ہو گیا، لیکن اب میری اپنی یہ سوچ ہے کہ دیکھیں الیکشن ہو گیا، اب اس کے بعد مجھے اپنے سیاست جو ہے ایک طرح سے خدمت کی سیاست جاری رکھنی ہے، بالکل، بجائے اس کے کہ میں جو ہے الیکشن کے بعد میں رنر اپ رہا تو میں کسی پہ کرٹیسائز کروں۔ نہیں، ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم انشاءاللہ اپنے طور پہ کام کرتے رہیں گے اپنے علاقے کے اندر، اپنی اسی کے جو ہم سے ہو سکے گا، اور پھر نیکسٹ ٹائم میں ہم دوبارہ سے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کریں گے اس میں۔ تو میری یہ سوچ ہے کہ اگر اس سوچ کے ساتھ ساری ینگسٹرز بھی آ گیا ہے، میمن کمیونٹی بھی آ گیا، اور اب آہستہ آہستہ آ رہی ہے، میمن کمیونٹی میں اویئرنیس آ رہی ہے،
تو اگر یہی انشاءاللہ تعالیٰ پراسپیکٹیو رہا اور یہی اسپیڈ رہی تو مجھے امید ہے کہ اللہ پاک جو ہے بہتر کرے گا پاکستان کے لیے, خصوصاً کراچی کے لیے. اور اس رمضان المبارک کی برکت سے اللہ پاک, میری دعائیں ہیں کہ پاکستان خوب ترقی کرے, کراچی کے لوگ اور میمن کمیونٹی ہماری بالکل یہ بالکل ترقی کرے گا. اور جب تک میں پھر وہی سیاست کو, کسی بھی کمیونٹی کے لیے سیاست کو شجر ممنوعہ کہنا جو ہے وہ اس لیے کارگر نہیں ہے کہ جب تک اچھے اور پڑھے لکھے لوگ اس شعبے کی طرف آئیں گے نہیں تو پھر میں اور آپ انگلیاں ہی اٹھاتے رہیں گے یا ذلیل و خوار ہی ہوتے رہیں گے جس طرح آج ہم ہو رہے ہیں. بڑی خوبصورت بات علامہ صاحب, بڑا سوال ایک نکل آیا, پارٹی چھوٹی ہو یا بڑی ہو, مقبول ہو یا غیر مقبول ہو, بیانیہ اگر کسی کا بہتر ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کر سکتا ہے تو فیصل غفار صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 2010 میں انہوں نے ایک پارٹی کو جوائن کیا, XYZ کوئی بھی پارٹی ہو, اس میں کوئی شک و شبہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حق کا ساتھ دینا, جس کو وہ حق سمجھتا ہے, وہ حق ہے یا نہیں وہ اس کے بعد کی بات ہے, جس کو وہ حق سمجھتا ہے, اور ناحق کے خلاف کھڑے ہو جانا جسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کہا گیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دینی حوالے سے اس پرسپیکٹو کو ہمیں کیسے عام کرنا ہوگا؟ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس بات ضروری نہیں ہے کہ بندہ جو نا حق پر ہو اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوں. حق بعض دفعہ جو ہے نا فرد واحد کرتا ہے. کیا بات ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ نے سنا نا, سچ کڑوا ہوتا ہے, تو اسی طرح حق بھی جو ہے نا بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے. بالکل لوگ جو ہے نا مشکلات ہوتی ہے اس میں زیادہ. جی ہاں, نا حق میں بڑی آسانی ہے. اور پھر لیکن اس کے اندر ایک راز یہ ہے کہ حق والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب عروج دیتا ہے نا تو وہ لا زوال ہوتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ لوگ جمع ہوتے چلے جاتے ہیں, کنیکٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ہمیشہ بندہ حق بولے اور حق کہے اور حق کے ساتھ جمع رہے, کیونکہ حق رب تعالیٰ کو پسند ہے, اور رب تعالیٰ ایسے بندوں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے اور ان کی نصرت اور ان کی مدد فرماتا ہے. اگر آپ ناحق کی طرف چلے گئے, اس وجہ سے آپ نے نہیں دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں کتنے تھے, 72-73 لوگ, اور وہاں یزیدی قوم میں ہزارہا لوگ تھے, لیکن حق کی جماعت بظاہر کم تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عروج کس کو عطا فرمایا, عروج کس کا مقدر بنا, امام علی مقام نے اپنے سر انور کو پیش کر کے اسلام کا سر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا. تو یہ تو امتزاج رہا ہے حق اور باطل میں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حق بہت زوروں پر چل رہا ہوتا ہے اور حق کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر وہی والی بات کہ بعض دفعہ حق اتنا کمزور ہوتا ہے بظاہر کہ بندے کو اس بات پر فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اس سائڈ جائیں یا اس سائڈ. یہی وقت ہوتا ہے کہ آپ حق کا ساتھ کمزوری میں دے دیں اور پھر اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ جڑتی چلی جاتی ہے. یہاں پہ آپ نے جو بات کی, کمزور ہونا کوئی مشکل نہیں ہے, کیونکہ کمزور تو ہوتا ہے, جو بھی آغاز کرتا ہے وہ کمزور ہی ہوگا. ہاں, ہمارے یہاں یہ بھی بڑا معروف ہے کہ فیلئر آدمی جو ہے نا وہ بے وقوف اور کمزور اور جو ہے نا کسی بھی کام کا نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا, فیلئر ہی آگے جا کر کامیاب ہوتا ہے. اس کے اندر راز یہ ہے کہ فیل بندہ بہت ساری چیزوں میں ناکام ہو کر کے بہت سارے تجربے کو اکٹھے کر لیتا ہے, اور جب وہ ان سارے تجربوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اب اپنا قدم بڑھاتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ملتی ہے تو پھر اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیے گا, کیونکہ اس نے بہت ساری چیزوں کو فیس کر لیا ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے تجربے ہوتے ہیں اور اس نے بہت ساری چیزوں کو باریکی سے دیکھا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا, زخمی شیر بھی جو ہے نا وہ بڑا طوفان مچا دیتا ہے, بس شاید زیادہ خطرناک ہوتا ہے, بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے, اسے زخمی کہہ کر چھوڑنا دیا جائے. بالکل, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ جو ہمارے زندگی کے تھپیڑے جو ہمیں لگتے ہیں نا, اس سے انسان اگر چاہے تو اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کر کے انتہائی مضبوط طور پر پھر اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ آگے بڑھنے کے اور کئی اور دیگر تھپیڑوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. ایک بات, کیونکہ بہت کم لوگ میرے ساتھ سیاسی گفتگو میں یہاں ہماری نشستوں میں ہوتے ہیں, اور آج میں پورا فائدہ اٹھا رہا ہوں, اپنی سیاسی بصیرت جتنی بھی میری موجود ہے اور کچھ سیکھنے کا موقع بھی مجھے ملتا رہے. پاکستان, اگر میں پاکستان کو دنیا کے نقشے میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو ایک ڈاٹ ہے. اتنے بڑے ممالک تو ہمارے آس پاس موجود ہیں, چائنا کو دیکھتا ہوں میں, بھارت کو دیکھتا ہوں, اور بڑی انڈسٹریز ہیں. نہ جانے کیوں دنیا کی نظر, دنیا کے کیمرے, دنیا کا فوکس, دنیا کا GPS صرف پاکستان پہ آ کے رکتا ہے.
شاید اس کے لیے ہمیں کہا گیا، نو ڈاؤٹ یہی سبق ہم نے ہمارے سیاسی قائدین سے بھی سیکھا کہ پاکستان کی اہمیت دنیا میں جغرافیائی طور پر بھی اگر دیکھا جائے، ایک ایٹمی طاقت کے طور پہ دیکھا جائے، اور واحد اسلامی ایٹمی طاقت کے طور پہ بھی دیکھا جائے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو لیے پاکستان کو فیل کرنا عالمی اسٹیبلشمنٹ کی پہلی اور اولین ترجیح ہوتی ہے۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ ان حالات میں جہاں میں اور آپ جہاں چند بلینز ڈالرز کے ریزروز پہ کھڑے ہوئے ہوں، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہاں پہ اب تھوڑی سی منشیت سے کام لینا ہوگا، کچھ اپنے آپ کو اور اپنی روش کو تھوڑا سا تبدیل کر کے دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ نہ صرف یہ کہ ایک طرف ہم اپنے تعلیمی اور دیگر معاشی لوگوں کو، جبکہ دنیا کے ساتھ بھی ہمیں ساتھ ساتھ مل کے چلنے کی کچھ کوششیں کرنی ہوں گی۔ جی بالکل، میرے پاس حدیث تو مجھے یاد نہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک جگہ ایک حدیث میں ہے کہ یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا، یس بالکل، صلح حدیبیہ کا شاید غالباً ذکر کر رہا ہے۔ لیکن دیکھیں اب ہمیں جو ہے نا، دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، جی جی، اور اگر ہم آپ کو دنیا کا مقابلہ کرنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے پڑھ لکھ کے، آج کل آئی ٹی کا دور ہے، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، انفارچونیٹلی ہمارے سیاسی حالات 72-75 سال میں اپ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں کوئی ایک پالیسی نہیں بن سکی ملک کو آگے لے جانے کے لیے۔ آپ کے پڑوس میں انڈیا ہے، $550 ارب کا ریزرو ہے، بنگلہ دیش ہے، $50 ارب کا ریزرو ہے۔ آج بنگلہ دیش ہم ٹیکسٹائل کے حوالے سے پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، لیکن آج بنگلہ دیش دنیا میں 2nd نمبر پہ موسٹ ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ہے۔ دنیا کے سارے برانڈز، ورساچی ہو گیا، جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہاں آ کے مینوفیکچر کرتی ہیں۔ تو ہم تھوڑا سا اپنے آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے آئسولیٹ ہو گئے ہیں دنیا سے، اور کچھ چیزوں میں ہم نے بیریئرز لگا لیے کہ بھائی ہم نے اس سے بات نہیں کرنی ہے، اس سے بات نہیں کرنی ہے۔ ہم نے دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے سب سے بات کرنی ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، اپنی اسلامک پرائرٹی کو رکھتے ہوئے، بالکل اقدار کو کا خیال رکھتے ہوئے، ہم نے اپنا جو کلچر ہے، اپنا جو ہمارا جو دین کا جو ایسنس ہے اس کو رکھتے ہوئے ہم نے سب سے بات کرنی ہے، سب سے تجارت کرنی ہے، ہر جگہ اپنے بچے کو بھیجنا ہے پڑھنے کے لیے، اور ہر طرح سے ہم نے اپنی نیشن کو جو ہے نا ایک بنانا، کیونکہ دیکھیں یہ کلمے کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ملک جو ہے، ہماری ایک جیو پولیٹیکل جو ہماری جو کرائٹیریا ہے، اس کے علاوہ جو ہماری جو اسلام، جو ہم پاکستان ہے، پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں گے مسلم کنٹری میں، بھلے وہ ایک ڈاٹ ہے، لیکن آپ جیسے کہہ رہے ہیں، لیکن مسلمان کنٹری میں پاکستان کو بڑی اہمیت ہے، بالکل کہیں بھی دنیا میں کسی بھی ملک میں چلے جائیں، صرف پاکستانیوں کو اس کی قدر یا پہچان نہیں ہے، باقی دنیا میں سارے مسلمان ہماری طرف ہی دیکھتے ہیں۔ تو اب ضرورت ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں آگے آئیں، اسپیشلی، اور پرانی جو روشیں ہیں اس کو چھوڑیں، اور آپس کی چپلش کو چھوڑیں، اور ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، نیشنل جو ہے ایک پورا پلان بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں معیشت کو اس طرح سے چلانا ہے، چاہے کوئی بھی پارٹی آ جائے، تجارت کو اس طرح سے چلانا ہے، ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز دنیا کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، کبھی ہم اس گروپ اس طرف چلے جاتے ہیں پلڑے میں، کبھی اس طرف چلے جاتے ہیں، نہیں، دیکھیں آپ کے پڑوس میں انڈیا ہے، امریکہ کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہے، رشیا کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہے، اور چائنا سے بھی وہ دنیا کا سمجھ لیں اب اس کا ایکسپورٹ بھی چائنا، حالانکہ ڈسپیوٹس کے باوجود بھی چائنا سے وہ بارڈر پہ لڑائی ہو رہی ہے چائنا سے، لیکن ٹریڈنگ چل رہی ہے۔ ہمیں بھی جو ہے نا اس طرح سے اب ایکسٹریمزم سے ہٹ کے ہمیں اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہے، اور ہماری اپنی خارجہ پالیسی کو بالکل نئے سرے سے بالکل آزاد ہو کے بنانا ہے۔ آج سعودی عرب، آج کی نیوز ہے 2-3 دن پہلے کی، سعودی عرب اور ایران جو ہے ایک اپنے جو ہے بہت پرانے جو ہے ان کا رائیولز تھا، ایک دوسرے کی دشمنی تھی، انہوں نے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں جو ہے آج دوستی کر لی ہے، سفارت خانے کھل رہے ہیں۔ تو پاکستان پوری دنیا میں انڈیا کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو پہلے دیکھنا ہے کہ پاکستانیوں کا، مسلمانوں کا، یا رہنے والے لوگوں کا مفاد کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جبھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، اور بالکل یہی بات ہوگی، کیونکہ دنیا میں ممالک کی جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ مفادات کی ہوتی ہیں، یعنی کہ اس نے اپنے ملک کے، اپنے عوام کے مفاد میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ ہم نے دنیا کو دیکھ کے، یا اپنے اور بہت سارے معاملات کو دیکھ کر، یا ہماری دینی حمیت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے، یہ رکھتے ہوئے ہم دنیا کے تمام ممالک سے بالکل برابری کی بنیاد پر اپنے تعلقات کو استوار کریں۔ معیشت کا دور ہے، یقینی طور پر دنیا میں اقتصادیات اور معیشت جس قوم کی مضبوط ہوگی وہی اس دنیا میں اب آگے قدم رکھ سکے گی۔ آنے والے چیلنجز جو ہیں پاکستان کے لیے انتہائی سخت ترین تو ضرور ہیں، لیکن آج اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم سب نے مل کر، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، خواہ وہ مذہبی جماعتیں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں، کہ ہم سب نے ایک فیصلہ کر لینا کہ اگلے 25 سالوں تک ہمیں پاکستان
پاکستان کو کیسے چلانا ہے. حکومت کسی کی بھی ہو, ہم نے اس ڈگر کو نہیں چھوڑنا جو دنیا کے کئی ممالک نے اپنایا ہوا یہ طریقہ کار. اسی طریقے پر اگر میں نے اور آپ نے اور ہم سب نے یہ کوشش کی کہ ہم اپنی حکومتوں کو پابند کریں کہ وہ اس طرح سے آگے آئیں اور عوام طاقت کا سرچشمہ ہوتے ہیں اور کسی بھی ملک کی ترقی کا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن یقینی طور پر اگلے پروگرام میں آپ سے تو روزانہ کی طرح پھر ملاقات ہوگی, اور ہم میں اور آپ تو پورا رمضان ساتھ ہیں انشاءاللہ. فیصل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے بہت اچھا لگا کہ آج میں فیصل عبدالغفار صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں, جب میں نہ صرف یہ کہ تجارت بلکہ سیاست اور سماجیات پر بھی آپ کی گفتگو ہوئی. میرے دونوں مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں اور ہر پروگرام کو بڑے غور سے دیکھنے کے بعد نہ صرف یہ کہ اسے پسند کرتے ہیں بلکہ اپنی آرا سے اور اپنی تجاویز سے بھی ہمیں نوازتے ہیں. جو آپ کی آرا ہیں وہ ہم نوٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. انشاءاللہ اسی انداز کے مہمانوں کو اور سوالوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہماری اس برکات رمضان کی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں گے. اس وقت اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.